بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری آواز۔ احسن اقبال صاحب نے آج جو ایک پریس کانفرنس کی ہے حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ، جو کہ 2015 میں نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، اور گلگت بلتستان کے سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ اس الیکشن کے اندر ہار گئے، اور 2009 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب تھے وہ بھی ہار گئے۔ تو آج جو پریس کانفرنس ہوئی اور نون لیگ نے جو حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی، حفیظ الرحمان صاحب نے بڑے واضح اور کھلے لفظوں میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے جو بات کرنے والی تھی وہ یہی تھی کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ گلگت بلتستان کے اندر وہ ایک سویپ کر جائیں گے الیکشن کو اور وہ جیت جائیں گے اور دوبارہ وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھوں میں ہوگی، یا انہوں نے کوئی خفیہ ڈیل کی ہے یا کوئی ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو رزلٹ آج مل گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے کہ جی بادام آف گواہ نواز شریف کے خلاف بادام آف گواہ بننے کا رزلٹ جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی نے جو طریقہ کار گلگت بلتستان میں لکھا ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہنے کا کہ اگر یہ پارٹی جوائنٹ وینچر بنتا اور یہ سنگل کینڈیڈیٹ اور دونوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ آتے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی تو ہمارا یہ رزلٹ جو ہے نا مختلف ہوتا اور ہم جو ہے وہ گلگت بلتستان کی حکومت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا موقف تھا، پیپلز پارٹی کی پرانی وہاں پر جو ہے وہ ایک اسٹرگل تھی، اس حوالے سے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ ہم اگر سیپریٹلی اسٹرگل کریں گے تو ہم گلگت بلتستان کو سیپ کر جائیں گے، تو یہ چیز نہیں ہو سکی۔ تو جو اب یہ بیانیہ اب یہ احسن اقبال یا نون لیگ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بیانیہ صرف جو حفیظ الرحمان صاحب کا ہے اور نون لیگ کا یہ بیانیہ نہیں ہے، اور نون لیگ نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، جبکہ نون لیگ کا بیانیہ یہ بیان کرنے والے حفیظ الرحمان صاحب تھے، اور بیانیہ نون لیگ کا ہی تھا جو حفیظ الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا۔ یہ ایکچولی یہ پرانی اسٹریٹجی تھی جو چلتی آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا الحاق یا الائنس جو ہے وہ ایسے موقعوں کے اوپر آیا جب نون لیگ کو پرابلم یا فیس کرنا پڑا یا ان کے کیسز ہوئے ہیں یا جیلوں میں گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو پرویز مشرف کے وقت میں جب یہ جیلوں میں تھے، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا طیارہ اغوا کیس کا، اس صورت کے اندر ہوا یہ تھا کہ بیگم کلثوم نواز نے ایک اسٹریٹجی جو کنسپیریسی تھیوری تھی اور پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ ایک الائنس ڈیولپ کیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کر، اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح جو ہے ملک کے اندر انریسٹ پیدا کیا جائے اور اس پرویز مشرف صاحب مجبور ہو جائیں اور وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو آزاد کر دیں، اور آزاد کرنے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے ہم اس ملک کو سے چلے جائیں یا علیحدہ ہمارا جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ ہو جائے ان کے ساتھ۔ لیکن صورتحال مختصر تھی، بے نظیر صاحبہ کو بھی یہ بات کا علم نہیں تھا کہ بیگم کلثوم نواز اندر ہینڈ ڈیل کر رہی ہیں پرویز مشرف کے ساتھ، اور اس میں بہت سارے بیچ میں انوالو تھے۔ جب انہوں نے الائنس بنایا تو پرویز مشرف صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ کہیں ملک کے اندر بالکل پولیٹیکل انریسٹ پیدا نہ ہو جائے، اور مجبور ہو کر چونکہ سعودی عرب بھی بیچ میں مداخلت میں تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے اور انہیں سعودی عرب بھیج دیا جائے، تو اس صورتحال کے اندر پھر انہوں نے ایک ڈیل جو ہے وہ سائن کی تھی جو 10 سال کی ڈیل تھی کہ پاکستان سے وہ 10 سال کے لیے چلے جائیں گے اور وہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ اور راتوں رات جو ہے اچانک پھر بے نظیر صاحبہ کو بھی رات کو اٹھا کر یہ بتایا گیا تھا کہ بیگم کلثوم نواز اپنی فیملی کے ساتھ جدے کے طیارے میں جو ہے چارٹرڈ طیارے میں یہاں سے نکل گئی ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کو اس وقت اس بات کا بڑا افسوس تھا اور اس بات کا بڑا تھا کہ یہ مجھ سے جو ہے وہ انہوں نے ایک غلط بیانی سے کام لیا، اور وہ ایک اپنی صرف ریلیف کے حوالے سے انہوں نے یہ چیز کی، لیکن بے نظیر صاحبہ کا جو اس وقت تھا وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ یہی سیم اسٹریٹجی جو ہے وہ جس وقت اب سزائیں ہوئی، نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور وہ پھر ایک ڈرامہ پورا سٹیج کیا گیا، اور اس ڈرامے سٹیج کرنے کے بعد جو ہے وہ اس ملک سے فرار ہو گئے، تو ایکچولی گرنٹر جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ہی یہاں پر چھوڑ کے گیا۔ اب یہ اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی گئی تھی کہ بلاول بھٹو کو جس طرح بے نظیر کو استعمال کیا گیا تھا بیگم کلثوم نواز نے، اسی طرح بلاول بھٹو کو جو ہے وہ مریم نواز جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہی تھی، اور ایک بڑا گراؤنڈ انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، جس میں پی ڈی ایم بھی، یہ ساری چیزیں یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے
جوڑا اس چیز کو. چونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں مریم نواز صاحبہ کا نام ہے اور وہ یہاں سے جا نہیں سکتی اور حکومت انہیں بار بار ان کی چیزوں کو اور اپیلوں کے باوجود بھی وہ اس ملک سے جانے کی اجازت نہیں دے رہی. تو انہوں نے ایک بڑا گراؤنڈ اس پورا پلیٹ فارم میں اسٹیج کیا, ڈرامہ اسٹیج کیا کہ بلاول بھٹو کے ساتھ مل کر وہ کسی طرح اتنا پریشرائز گورنمنٹ کو کر دیں کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ مجھے باہر بھیج دے یا کیس وتھڈرا کر لے یا ٹاپل آف ہو جائے گورنمنٹ. اور اسی لیے وہ بار بار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملے, آرمی کے جنرل سے بھی ملے, جس کا انہوں نے انکار کیا, پھر بعد میں جو ہے وہ اقرار کیا. اور یہی بے بنیاد تھی کہ کسی طرح انڈر پریشر کر کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریلیف حاصل کیا جائے, کیسوں میں ریلیف حاصل کیا جائے, اس ملک سے نکلا جائے, آزاد اس ملک سے فرار ہوا جائے. لیکن بلاول بھٹو بھی شاید ان کو یہ ایکسپیرینس تھا یا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا, اسی لیے وہ میرے خیال میں اس حد تک نہیں جا رہا ہے کہ جس حد تک جو ہے وہ گورنمنٹ کو مجبور ہو جائے گورنمنٹ, اور وہ ریلیف دینے پہ جو ہے وہ اس بات پہ قائل ہو جائے کہ مریم صاحبہ کو جو ہے وہ ریلیف دے دیا جائے اس ملک سے نکل جانے کا, یا ان کے کیسز واپس ہو جائیں یا کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس سے این آر او کا تاثر آئے. اور اس این آر او کے تاثر سے سب سے بڑا ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ ہوتا عمران خان صاحب کو, کیونکہ عمران خان صاحب جو الیکشن لڑے وہ ایک سلوگن پہ لڑے, ایک پولیٹیکل اسٹینڈ پہ لڑے کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور میں نے احتساب کرنا ہے. احتساب کے اس نعرے کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے انہیں ابلائز کیا, ووٹ دیا, ووٹ کاسٹ کیا, اور آج وہ پرائم منسٹر اس ملک کے, اور انہوں نے بھی اپنی پولیٹیکل اس جو ول تھی اس کو انہوں نے زندہ رکھا. اور اس کے ساتھ مختلف عدالتوں کے اندر ان جتنے بھی اشرافیہ ہیں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, اور وہ اپنے بعض عدالتوں نے اب تو بہت سارا کام مکمل کر لیا ہے, اور ان کے کام مکمل ہونے پر اب ان کے اوپر جو فرد جرم عائد ہو چکی ہے بہت ساری, جیسے عباسی صاحب ہیں, جیسے شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے اوپر یہ تمام لوگوں کے اوپر تقریباً جو ہے نا فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ میں تو ظاہر ہے پروسیڈنگ ہونی ہے کورٹ کی, اور کورٹ سزاؤں کی طرف ہی جائے گی. اور یہی چیز ایکچولی جو ہے وہ جو بلاول بھٹو نے اپنی ایک پولیٹیکل میچورٹی کا اظہار کیا اس وقت اس صورتحال میں, کہ انہوں نے اس حد تک سچویشن کو جانے ہی نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو اتنا کوئی ریلیف مل جائے اور یہ اس ملک سے فرار ہو جائیں, اور جو ان کو کچھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی انڈر ہینڈ ڈیل ہو جائے. گورنمنٹ بھی اس حد تک تیار نہیں ہے. اور جو صورتحال ہوئی, اب تو گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ اب پی ٹی آئی جیت گئی ہے, اور پی ٹی آئی اپنی حکومت میں فارم کرے گی. جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات واضح طور پہ بتا دی تھی کہ سیٹوں کی تھوڑی بہت اوپر نیچے جا سکتی ہیں سیٹیں, لیکن گورنمنٹ فارم جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی کرے گی. اور آج رزلٹ عوام نے بھی دیکھ لیا, جو میری پچھلی ویڈیو میں تھا وہ بھی آپ بے شک اس کو آبزرو کر لیں, دیکھ لیں کہ میں نے یہ بات آپ سے 5-6 دن پہلے ہی کہہ دی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے گلگت بلتستان کی پی ٹی آئی ہی فارم کرے گی. تو اب پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی تضادات ہیں وہ سارے کھل کر آ گئے ہیں, جو مسائل وہ اور پڑیں گے آگے جا کے, اور ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر شاید ہو سکتا ہے پھر کہیں جوائنٹ وینچر ہونا شروع ہو جائے, کسی بات کی ناراضگیاں دور ہوں. لیکن یہ اسی طرح چوچوں کا مربع جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا, اور معاملات جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن تک پہنچ جائیں گے. ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جنوری میں کسی طرح ٹاپل آف کر دیں گے سینٹ کے الیکشن سے پہلے, اور جو ہے عمران خان کو سینٹ میں اکثریت حاصل نہیں کرنے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا, اور میرے خیال میں ایسا ہونا بھی نہیں ہے. اور یہ جو مارچ کے اندر جو الیکشن ہوں گے اس میں عمران خان اپنی پوری اکثریت کے ساتھ جو سینٹ کے اندر ہے وہ الیکشن میں کامیاب ہوں گے. تو ان سازشوں کا آخر انجام یہی ہونا ہے کہ یہ پی ڈی جیسے 9 ستارے بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے تھے, اور کچھ حاصل وصول نہیں ہوا تھا, نہ عوام کو, نہ پاکستان کو, نہ پولیٹیکل پارٹیز کو. اسی طرح یہ پی ڈی ایم بھی, اس کا بھی انجام بھی اس کے مختلف نہیں ہونا. یہ پی ڈی ایم بھی اسی طرح اپنے انجام کو پہنچے گی, اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے عابد مغل کو اپنی میری آواز کے ساتھ. اللہ حافظ.